اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المطففین اور سورہ الانشفاق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، تو پہلے ہم سورہ المطففین اس کا مطالعہ کریں گے۔ نزول کے لحاظ سے سورہ المطففین 86ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 83ویں سورہ ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 36 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ للمطففین جو ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، وائے افسوس ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ماپ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ دیتے ہیں انہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں انہیں تو کم دیتے ہیں۔ للمطففین، اس کا روٹ ہے تفف، توئے فے نہ تمام دینے والے، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں who give less۔ تفف کا جو ایک لفظی مفہوم ہے وہ کسی برتن کے بھرنے میں جس قدر کمی رہ جائے اس کے لیے تفف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پیمانے کو پورا نہ بھرنا۔ اور بعض کا اس کا مفہوم تھوڑی، نامکمل یا کوئی ناقص چیز کسی کو دینے جبکہ دام اس سے پورے کے پورے لینے کے۔ اب پہلی آیت کے بعد جو اگلی دو آیتیں آیت نمبر 2 اور 3 وہ اسی بات کی تشریح کر رہی ہیں کہ مطففین وہ لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورے کا پورا، وزن کے لحاظ سے پورا، ناپ کے لحاظ سے پورا، اور جب دینا ہوتا ہے تو یا ناپ میں کمی کر دیتے ہیں یا تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی ہے جس میں نظام زندگی کا انداز یہ ہے کہ جو بھی کوئی صاحب اثر ہیں یا جن کے ساتھ لوگوں کا لینے اور دینے کا واسطہ پڑتا ہے وہ دوسروں کی جو محنت ہے اس کا پورے کا پورا معاوضہ ادا نہیں کرتے، اور جو ان کی محنت کی کمائی ہے اسے اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے کام پورا لیتے ہیں لیکن انہیں اس کا پورے کا پورا معاوضہ ادا نہیں کرتے۔ اور اسی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی جو اس کے اپنے ذمہ فرائض ہیں وہ پورے نہ ادا کرے اور معاوضہ پورے کا پورا لے، اس حوالے سے وہ سارے ملازمین، خواہ وہ کسی سرکاری حیثیت میں کام کر رہے ہیں، نیم سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں، یا انڈیویجول بیسس پہ کر رہے ہیں، یا کوئی پرائیویٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، کہ جو ان کے ذمہ کام ہیں اس میں تو ڈنڈی مارتے ہیں، میرا تنخواہ پوری کی پوری، اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ایک بڑی عزت کے اور تکریم کا مطالبہ کریں، جبکہ جب خود ہماری باری آتی ہے تو ہم دوسروں کو جو ان کا جائز مقام اور عزت بنتی ہے ہم وہ بھی نہ دیں اور اس میں کمی کریں، تو یہ بھی مطففین کی کیٹیگری میں ہی آ جاتا ہے۔ اب جب کسی معاشرے میں اس طرح کی افسوسناک طرزیں جو ہیں وہ فروغ پائیں گی تو پھر اس کا انجام ویل، یعنی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا وہ نہیں گمان رکھتے کہ انہیں مبعوث ہونا ہے؟
یومن عظیم، ایک عظیم روز کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے۔ یظنو، زنن سے بننا، یا زن جیسے ہم کہتے ہیں، گمان کیے ہوئے ہیں، دے ازیوم، کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ انہیں ایک دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا، رب کریم کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور قوانین الہیہ کے مطابق ہر کسی کو اس کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب یہ بات ہم لوگ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا یقین ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہو تو غلط کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زبان سے جو ہم اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، ہم عملاً اسی بات کی نفی کرتے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک دستاویز فجار کی سجین میں ہے۔ ما ادراکا ما سجین، کیا تم نے جانا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دستاویز رقم کی ہوئی۔ ویلوئیں یومئذ للمکذبین، وائے افسوس اس روز کو جٹلانے والوں کے لیے۔ سجین سجن سے بنا، سجن کا جو عام طور پہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ ہے جیل یا قید خانہ، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی انتہائی کم درجے کی جگہ یا کوئی انتہائی کم درجے کا ٹھکانہ، پریزن اور اے ویری لو گریڈ پلیس۔ مرقوم رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی، ریٹن اور انسکرائبڈ۔ اور جب ہم پورا اس کو کرتے ہیں کتاب مرقوم، تو اس سے بنتا ہے کوئی ایک ریکارڈ، کوئی ایک ڈاکومنٹ یا ایک ڈاکومنٹری۔ آیت نمبر 8، اور آپ کیا سمجھے کہ اسفل زندگی کیا ہے، سجین کیا ہے، ایک لو گریڈ زندگی کیا ہے؟ اور آیت نمبر 9 اسی کا جواب ہے کہ یہ تو ایک ریکارڈ ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو تمہارے ہی اعمال سے مرتب ہوا ہے۔ در حقیقت انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس فلم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہماری ہر ایک حرکت اور ہمارا ہر ایک عمل ایک شکل رکھتا ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی علم کے دائرے میں اس کی ایک فلم بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر عمل کی فلم بندی ہوتی جاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان اس فلم کو دیکھے گا، یا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے گا کہ اس کو یہ فلم دکھائی جائے۔ اب ایک دولت پرست جو ہے یا جو سرمایہ دار ہے وہ دیکھے گا کہ میں ایک امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت سرمایہ ہے، اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ میں لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں، عوام کی زندگی میں نے محال کر رکھی ہے، میری وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، میری وجہ سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو فی الواقعہ میں ہی ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذمہ دار ہوں۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سبب بنا ہوں تو مجھے بھی ایسی ہی پریشانی اور تکلیفیں اٹھانا ہوں۔ اب جیسے یہ خیال آئے گا وہ خود کو فلم میں ایک مفلس، کلاش، پریشان حال اور مضطرب حالت میں دیکھے، چیخے گا، چلائے گا اور کربناک حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے گا، لیکن کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ اس حقیقت کو بڑھا کر اپنی من مرضیوں میں گم ہیں، ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے ہیں یوم الدین کی، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں تکذیب کرتا اس کی مگر ہر عداوت رکھنے والا گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پہ ہماری آیات، کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھا ہوا ہے ان کے دلوں پہ جو کسب وہ کر رہے ہیں۔ موتا دینا، اس کا روٹ ہے ادو، این دال واو، رنجش یا دشمنی رکھنے والا، اب سے اینمی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی مفہوم جو انگلش میں ہے وہ ہے ویج، اردو ہم کہتے ہیں فانا۔ جب آپ اسے لکڑی میں ٹھوکتے ہیں تو وہ لکڑی کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اپوننٹ، ڈیوائڈر، گرجنگ، اور اسی میں مخالفت، تقسیم کرنا، یہ سارے میننگ جو ہیں عدو میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ران، تو یہ بیسیکلی لفظ ہے رین، رے یہ نو، زنگ یا داغوں سے بھرے ہونا۔ رسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور سم تھنگ وچ از کورڈ بائی اسٹینز۔ ران سے مراد یا رین سے مراد وہ زنگ ہے جو کسی بھی صاف چیز پہ چڑھ جائے، یا بعض اوقات کسی چیز پہ جو بری طرح سے میل کچال چڑھا ہوتا ہے اور وہ چیز اپنی اصل حالت میں نظر ہی نہیں آتی، اس کو بھی رین ہی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ جو لنگوسٹک یا آپ زباندان کہہ لیں، ان کے نزدیک اس سے مراد کسی شخص کی وہ حالت ہے جب اس کی نفسانی خواہشات اس کے دل کے اوپر پوری طرح چھا جاتے ہیں، یا آدمی کسی ایسے مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ بذات خود اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ابن فارس کے مطابق اس کے بنیادی معنی ڈھانک لینے کے ہیں یا ڈھانکنے کے ہیں۔ اب اس لحاظ سے آیت نمبر جو 14 ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ان کے کسب ان کے دلوں پر زنگ بن کے چھا گئے ہیں۔ اب جو شخص اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اپنا اصحاب کتاب کو دینا ہی نہیں ہے، تو جب اس کے سامنے قرآن کریم سے کچھ دلائل روشن جو ہیں، جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ پیش کی جاتی ہیں، تو وہ یہ کہہ کے اس کی تکذیب کرتا ہے کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، موجودہ حالت سے یا موجودہ زمانے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ طرز عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مفاد پرستی کا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے۔ غور کریں، یہ زنگ کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ انسان کے اپنے ہی جو برے کسب ہیں وہ زنگ بن کے دل پہ چھا جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل کا آئینہ دھندلا پڑتا جاتا ہے، مزید دھندلا پڑتا ہے، اس کے مزید داغ لگتے جاتے ہیں، اور ایک حالت ایسی آ جاتی ہے کہ آئینہ، دل کا آئینہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ اندھا دل ہے، یہ حقیقت سے ناآشنائی رہتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف سطحی جذبات میں ایسا ڈوبتا ہے کہ غور و فکر کے راستے اس پہ بند ہو جاتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لا محجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب کے بارے میں آج حجاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ثم انہم لاصحاب الجحیم، پھر ضرور یہ واصل جہیم ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جاتا ہے یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے رہے۔ لمحجوبون، حجب، ضرور پردے میں ہے، شورلی آر پارٹیشن، لاسوالو، سلی سے بنا، ضرور منسلک کیے جائیں گے یا ضرور جھونکے جائیں گے، شیل بی لنکڈ اور اٹیچڈ۔ اب دلوں پہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نگاہوں پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں، نہ صرف اپنے رب کے احکامات سے لاپرواہی کرتے ہیں، بلکہ اس کے مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ در حقیقت وہ اپنی زندگیوں میں اپنے رب کا جو جائز مقام ہے وہ نہیں دیتے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اعمال کی بدولت واصل جہیم ہونا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک دستاویز ابرار کی علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا تم نے جانا علیین کیا ہے؟
किताब मरकुम, एक दस्तावेज लिखी हो, यशहदुहुल मुकर्रबून, उसका मुशाहिदा करते हैं मुकर्रबीन, इल्लीजीन, अल्लाह से बना, आला मकाम, एक बेहतरीन जगह, और ये सिज्जीन का मुखालिफ है। इन आयात में आला तर्द ज़िंदगी के जो हामिल लोग हैं उनका तज़किरा किया गया है कि उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को, अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल को जब अल्लाह ताला के अहकामात के तहत रहते हुए इस्तेमाल किया, अपनी ज़ात की नशो नमा की और मखलूक खुदा की खिदमत की, उनका रिकॉर्ड ज़िंदगी जो है वो आला कारकर्दगी का एक बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो, जो शख्स भी अपने अंदर जिस कदर सफ़ात रबी का अक्स मुनक्कस कर लेता है वो इतने ही आला दर्जात पा लेता है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक अबरार तो नेमतों में हैं। अलल अराइक यंज़ुरून, मसंदों पे बैठे नज़ारे कर रहे हैं। तारिफ़ु फ़ी वजूहिम नज़रतन नईम, तुम पहचान सकते हो उनके चेहरों पे तरोताज़गी नेमतों की। युस्क़ौ मिन रहीक़ मख़्तूम, पिलाया जाता है उन्हें रहीक़ मख़्तूम से। अल अराइक, अरक से बना, अल फ़रीक़ा, तख्त या मसैरी, काउचेस, थ्रोन्स, और बाज़ औक़ात आप इवन सोफ़े का मीनिंग जो है वो भी ले सकते हैं। नज़राता, नज़र, चमकते हुए, रेडिएंट, ग्लोइंग। रहीक, रहक से बना, रहीक से मुराद होता है कोई उम्दा खुशबू वाली चीज़ या कोई बेहतरीन मशरूब जिसका जायका भी बहुत बेहतरीन हो और जिसकी जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है, वो भी बहुत बेहतरीन हो। औक़ात ये लफ्ज़ ऐसी शराब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी तरह की कोई आमेज़श शामिल ना हो। इस जहद से आप हर एक खालस और बेहतरीन चीज़ को भी रहीक कह सकते हैं। अब इन आयात में कुरान करीम में अहले जन्नत के सिलसिले में रहीकुम मखतूम की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, यानी खालस मोहर बंद मशरूब, जिसे इस तरीके से महफूज किया गया है कि उसमें किसी चीज़ की आमेज़श का अमकान ही नहीं रह गया। इस लिहाज से रहीक़ मखतूम से मुराद ज़िंदगी की पाकीज़ा और सरूर अंगेज़ खुशगवारियाँ हैं जिनमें किसी खौफ, दुख और गम का शायबा तक ना हो। अब जब नेक सिफ्त लोग जो हैं अपने अमाल की फ़िल्म देखते हैं तो अपनी नेक निगती, पाकीज़ा ख्यालात और आला अमाल के जो नताइज हैं उनको देख के इत्मीनान और सुकून उनके दिलों में ऐसे घर कर लेता है, उसकी झलक उनके चेहरों पे वाज़े तौर पे नजर आने लग जाती। खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, उसकी मोहर मिस्क की है और इसी के लिए चाहिए कि नफूस बाजी ले जाए। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और उसकी आमेज़श तस्नीम से है। है नहीं यशरब बिहल मुकर्रबून, एक चश्मा है, पीते हैं इससे मुकर्रबीन। मिस्क, मीम सीन काफ से बना, कस्तूरी या कोई भी तेज और देर तक रहने वाली खुशबू, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं मस्क। फल यतनाफ़ा से, चाहिए कि लोग पाने की आरजू और कोशिश करें, लेट एस्पायर। तस्नीम, इसका रूट है सनम, सीन नून मीम। इसका लफ्जी मफहूम एक बुलंद पौधा जिस पे बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हों, या बाज़ औक़ात इससे कोई बर्तन भी लिया जाता है जिसे इस तरीके से भर दिया जाए कि इसमें जो डाली गई चीज़ है वो बाहर निकल आए। मसलन जैसे एक गंदम के लिए जो पैमाना आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप गंदम उसमें खूब भरेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो उसके किनारों से बाहर आपको नज़र आएगा। तो इस हालत को भी, या किनारों से एक ऊंचा होने की हालत है, इसे भी तस्नीम कहा जाता है। बाहर जो लिंग्विस्टिक हैं या बाहर ज़बानदान हैं, उनके नज़दीक हर शय का जो एक बुलंद और जो बेहतरीन हिस्सा है उसे तस्नीम कहा जाता है। अब कुरान करीम में ये लफ्ज़ सिर्फ एक दफ़ा आया है, और वो ये जो आयत नंबर 27 अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आपके सामने है, सिर्फ इसमें है।
اور اگلی ہی آیت جو آیت نمبر 28 ہے وہ اسی بات کی تشریح کر رہی ہے، اور ان الفاظ میں کہ اے نہیں یشربو بحل مقربو، ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں۔ اس میں بلندیوں، رفتوں اور اعلیٰ درجات کا مفہوم موجود ہے۔ ان الذین کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور اب بھی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے آنکھوں سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ منقلبوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹتے اپنے اہل کو پلٹتے مزے لیتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو وہ کہتے بے شک یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اجرموا، جرم سے بنا جنہوں نے جرائم کیے، کمیٹڈ کرائمز۔ یتغامزون، اس کا روٹ ہے غمز، وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں اشارے کرتے۔ they winked at one another۔ غمز کا بنیادی مفہوم کسی چیز کی عیب جوئی کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا ہے۔ کچھ لنگوسٹکس جو ہیں ان کے نزدیک اس کے معنی کسی کے کمزور پہلو کی طرف آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اب ان آیات میں مجرموں کی کچھ جو ناپسندیدہ حرکات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ جب بھی اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو یہ لوگ کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اپنے اہل و عیال اور اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس جاتے تو یہ کہتے بھئی یہ لوگ تو بالکل ہی بہک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو کیسی کوئی غلط راہ ان لوگوں نے پکڑ لی ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور وہ نہیں بھیجے گے ان پہ کوئی بطور محافظ۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے ہنس رہے ہیں کفار پہ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیا ثواب پا لیا کفار نے جو افعال وہ کرتے رہے ہیں۔ حافظین، نگران، کو گارڈز۔ ثُوِّبَ، صوب سے بنا، بازیابی، نتیجہ خیزی، اور انگلش میں آپ کہیں گے ریکوری۔ اب یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ثواب کا لفظ ہمارے معاشرے میں ہے وہ اس کا روٹ ثوب ہے، اور ہم عام طور پہ ثواب سے مراد ایک اچھا ریٹرن، اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اچھا ریٹرن ملے گا، لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ ثواب کا اپنا میننگ نتیجہ خیزی ہے، کسی بھی عمل کا آؤٹ کم یا رزلٹ، یا کرنے کے بدلے جو کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ چلے جانے کے بعد پھر لوٹ آنا ہے، یا پھر جو توانائی آپ نے کسی کام میں صرف کی تھی اس توانائی کا بحال ہو جانا بھی ثواب ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جسمانی توانائی، وقت اور ذہنی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ کام بیکار جائے تو یہ ساری ایفرٹس، یہ ساری توانائیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کام کو نتیجہ خیز ہے تو جو آپ نے یہ ایفرٹ کی اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد ہو، اور یہ نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے اس کا نام ہے ثواب۔ مثلا اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اچھی صحت۔ تو آپ نے جو ورزش کی اس کا ثواب آپ کو اچھی صحت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب اس سے جو ایک طرز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو اعمال کا نتیجہ ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے عمل اچھے تو اس کا ثواب اچھا، اور اگر آپ کے عمل برے
تو پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی۔ قرآن کریم میں ثواب آخرہ اس کی ٹرم بھی استعمال کی ہے اور ثواب دنیا کی ٹرمنالوجی بھی استعمال کی ہے۔ اب ثواب آخرت سے مراد وہ بازیابی، وہ واپسی یا وہ انجام کار ہے جو زندگی کے اگلے مرحلے میں ہمیں ملے گا، جبکہ ثواب دنیا سے مراد یہ ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں جو نتیجہ خیزی یا ایک بازیابی جو ہے وہ ہو، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اور اسی لوٹ کے آنے کا نام ثواب ہے۔ اس لحاظ سے جو آیت نمبر 36 ہے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اب خود دے سکتے ہیں کہ یہاں تو ثواب کا لفظ کافروں کے ساتھ استعمال کیا گیا، تو مفہوم کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا، کفار کے اعمال ہی بدلہ بن کے ان کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اب ہم سورہ الانشفاق کا مطالعہ کریں گے، یہ آج کی زیر مطالعہ دوسری سورہ ہے۔ نزول قرآنی کے لحاظ سے یہ 83ویں 83rd اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 84ویں یعنی 84 سورہ ہے۔ اس میں کل چھوٹی چھوٹی 25 آیات ہیں، اور سورہ کا نام اسی کی پہلی آیت کے لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شک ہو جائے، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے رکھے اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے۔ آپ ان آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کوئی موت والا جو حساب ہے یا موت طاری ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ اس سے کوئی ملتی جلتی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور حقت، اس کا روٹ ہے حقق، اس پر حق، اس کا فرض، اٹ ought ٹو بی اور از obliged۔ اب یہ کہیں وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے اپنے رب کے لیے اور اس کے اوپر یہی حق بنتا ہے یا اس کا یہی فرض بنتا ہے، اس کی یہی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کان لگائے رکھے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے رکھے اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے، یہی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تم کشاں کشاں جا رہے ہو اپنے رب کی طرف جان فشانی سے، سو اسی سے ملاقات کرنی ہے۔ قادح قدا سے بنا، کاف دال ہے، سی و مشقت، مسلسل جد و جہد، اور آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینیوس اسٹرگل۔ قدا کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانا ہے یا سخت دوڑ دھوپ سے کچھ کمانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے سارے معنی میں سخت مشقت کا پہلو لازم ہے، اور یہ لفظ زخم کے گہرے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 6 اور اس کے بعد والی جو چند آیات ہیں، ان پہ غور و فکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو بہرحال اس منزل تک پہنچ کے رہنا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، لیکن یہ سفر لمبا ہے، اس لیے اسے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر اس نے وحی کا اتباع کیا تو ساری مخالفتوں، ساری رکاوٹوں کے باوجود یہ راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے وحی الہیہ کا اتباع نہ کیا اور اپنی عقل کو ہی اپنا رہنما بنائے رکھا اور اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتا رہا، تو پھر اسے قدم قدم پہ مشکلات اور مصائب کا سامنا رہے گا، کیونکہ اس کی مفاد پرستیاں اس کا رخ پیچھے کی طرف موڑیں گی اور منزل کے تقاضے اسے آگے کی طرف کھینچیں گے۔ اسی کھینچا تانی میں اس کا سفر مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، اور ہر دو صورتوں میں اس کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آتے رہیں گے، اور انہی کی بدولت سفر یا تو آسان ہو جائے گا یا پھر مشکل بن جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ،
تو جس کو دی جاتی ہے کتاب اس کی دائیں سے، فسوفا جو حسب و حساب یا سیرا، تو پس اس سے جلد حساب لیا جاتا ہے، ایک آسان حساب۔ وجان قلب الی اہلہ مسرورا، پس وہ پلٹ جاتا ہے اپنے اہل کی طرف بہت مسرور، بہت خوش۔ جن قلب سے بنا، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، ریٹرن۔ اب وہی علیہ کی پیروی کرنے والوں کے جو اعمال ہیں وہ یمن و سعادت کے حمل ہوتے ہیں، اور جب وہ وہی علیہ کی روشنی میں زندگی کی منزلیں طے کرتے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ اپنے اہل و عیال، اپنے ہم خیال اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے مل کے ایک بہت ہی خوش اور شاد اور فرحان جو ہے اس طریقے سے رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دی جاتی ہے کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، سو وہ جلدی سے پکارتا ہے خاتمے کو، وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، اور واصل ہو جاتا ہے بھڑکتی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ رہا اپنے اہل میں بہت مسرور۔ صبورا صبر سے بنا، مسمارگی یا معدوم شدگی، ڈسٹرائڈ ون۔ تو وہ لوگ جنہوں نے وحی الہیہ کی بجائے اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ بنائے رکھا، ان کا انجام بھیانک ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ دنیا میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بڑے خوش باش، ویری ویل آف اور بہت مگن تھے، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، بلکہ اتباع کرتے ہیں ظلم کرنے والے اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے۔ تو کون ہدایت دے اسے جو بھٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ اور اسی طرح سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ، اپنی خواہشات کو، تو بھٹکتا چھوڑ دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے علم رکھنے کے، اور مور لگا دی ہے اس کی سماعت اور اس کے قلب پہ، اس کی بصارت پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سو کون ہدایت دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ سو تم کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے ہو؟ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے ظن رکھا کہ ہرگز نہیں پالا پڑنا۔ بھلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِیرًا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے بخوبی دیکھتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، سو مجھے قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دے۔ وسق اور تسق ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وسق، واو سین کاف، مختلف چیزوں کا اکٹھا اور جمع کر دینا، ٹو اسمبل اینڈ کلیکٹ ویریس آئٹم۔ وسق کا ایک مفہوم چیزوں کو ملانا یا کسی چیز کو اپنے اندر لے لینا بھی ہے۔ اس طریقے سے ہر چیز کے مل جانے یا اس کے اجزاء کو اکٹھے ہو جانے کو بھی وسق کہتے ہیں۔ جب انہی مفہوم کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر آیت نمبر 17 کا مفہوم جو رات ہے، رات اور ہر وہ شے جسے وہ جمع کر لیتی ہے، یعنی وہ تاریکیاں، وہ ستارے اور چاند، وہ سارے کلیکٹیولی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 18 کا جو مفہوم ہے، جو چاند کے بھرپور ہونے کی بات ہو رہی ہے، چاند کا بھرپور ہو جانا، چاند کا کامل ہو جانا، یا چاند کا برابر ہو جانا، پورا نظر آنا، اور یہ حالت آپ کو پتہ ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں کے چاند کی ہوتی ہے۔ یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک اگر ہم اپنے لحاظ سے لیں تو ایک نوجوانی کی حالت، اسے امیجیٹ ٹائم، اور پھر اس کا امیجیٹ تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے، رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 40 کی ایج۔ اب جو واصل آگ ہو رہے ہیں لوگ، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو پس پش ڈالے رکھا کہ ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں انہی اعمال کی جزا پانی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ،
تمہیں ضرور چڑھنا ہے طبق در طبق، سٹیپ بائی سٹیپ۔ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا انہیں، یہ نہیں ایمان لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھ سنایا جاتا ہے ان پہ قرآن، سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ ابھی آیت نمبر 21 جو ہے سورہ الانشقاق کی، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو آپ سب لوگ کائنڈلی اپنے اپنے ٹائم میں اپنی سہولت کو جو ہے وہ ادا کر لیجیے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو کفر کرتے ہیں وہ تو تکذیب کر رہے ہیں۔ طبقاً، طبق، ایک تہ، ایک حالت، ایک منزل، a layer, a stage or a state۔ ہے لوگو، ذرا اپنے اوپر ہی غور کرو، تم کسی ایک حالت پہ قائم نہیں بلکہ مسلسل تغیر پذیری کا شکار ہو۔ ایک حالت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور اسی طرح منزل در منزل تمہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے جانا ہے اور اپنا سفر طے کرنا۔ اب غور کریں، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس وقت ہماری شکل و صورت کیا تھی، کتنی قوتیں تھیں ہمارے پاس، یا کیا صلاحیتیں تھیں۔ بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ نہ اپنی مرضی کروٹ لے سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ اپنے کسی پرابلم کا اظہار کر سکتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ حالت بدلتی گئی، بچپن سے لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر بڑھاپا آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ شکل بھی بدلتی گئی، عقل بھی بدلتی گئی، علم بھی بڑھتا گیا، وسائل بھی بڑھتے گئے، صلاحیتیں بھی بڑھتی گئی، غرض ہر چیز جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتی ہے۔ اور یہ جو تغیر پذیری ہے، یہی اس دنیا کے ناحقیقی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ زندگی کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے رب کریم نے ہمارے لیے جو منزل مقرر کر رکھی ہے اس تک پہنچ کے رہنا ہے۔ اب اس بات سے ہماری توجہ آیت نمبر 6 کی طرف جاتی ہے۔ آپ یاد کریں، جس کا مفہوم تھا، ہے انسان، بے شک تمہیں کشاں کشاں تم جا رہے ہو اپنے رب کی طرف جان فشانی سے، تو اسی سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ اور جب اس دنیا میں مگن لوگوں کی توجہ قرآن کریم کی مدد سے وحی الہیہ کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ لوگ نہ تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں۔ اور ان کا یہ منفی رویہ جو ہے، یہ تکذیب کے زمرے میں آتا ہے، اور تکذیب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کیا سینت رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو مجدہ سنا دیں انہیں ایک عذاب المناک کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح کیے ہیں، ان کے لیے ایک اجر ہے غیر ممنون۔ یوعون وعی سے بنا، جو کچھ وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں، they keep within themselves۔ اور دوسرا لفظ ممنون، موقوف ہونے یا منقطع ہونے یا سیزن۔ اب قرآن کریم سے ایسی بے تنائی برتنے کی وجہ سے، یہ بے تنائی برتنے کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کو اس پہ جو عمل کرنا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات پہ کوئی زد پڑے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو محض اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کی کوئی بھی حرکت، ان کا کوئی بھی فعل، ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ایسے طرز عمل کا نتیجہ کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی المناک عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہے، اور جمع کرتا ہے
سو رو کے رکھتا ہے، بے شک انسان خلق ہوا ہے بے چین۔ اور سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ارشاد ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا، حساب لگائے رکھتا ہے کہ اس کا مال یوں ہی رہے گا، ہرگز نہیں، یہ ضرور ڈالا جائے گا حطامہ۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ قرآن کریم کی حقانیت پہ ایمان لاتے ہیں، اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کو صدق کے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کی طرز زندگی کا نتیجہ ایسی آسائشیں، ایسی راحتیں اور ایسا سکون ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائیں اور وہ عمل صالح کرتے رہیں، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنوع، ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں صورتوں کا، اس دنیا کو حاصل زندگی سمجھ کر اس کی چکا چوند میں گم ہو جانے والوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو موجودہ مولت عمل کے خاتمے پر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے کا مکمل طور پہ دار و مدار آج پر ہے۔ نظام ربی کے تحت ہمارے تمام اعمال کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ دستاویز ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس میں ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر عمل ایک شکل و صورت رکھتا ہے۔ یہ فلم دیکھ کے بدکار پریشانی، جبکہ نیکوکار راحت پاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس منزل تک پہنچ کے رہنا ہے جس کا تعین ہمارے رب کریم نے ہمارے لیے کر رکھا ہے۔ مسافت لمبی ہے، راہ کٹھن ہے، اس راستے میں ملنے والی سہولتوں یا مشکلات کا دار و مدار در حقیقت ہمارے اپنے ہی عملوں پہ ہے۔ جو لوگ وحی علیہ یعنی قرآنی تعلیم ایمان لاتے ہیں، ان پہ خوب غور و فکر کر کے ان کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق سنوار لیتے ہیں، ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے، وہ قدم با قدم کامیابی کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ وحی علیہ سے عملی طور پہ دوری اختیار کرنے والے اپنے لیے دکھوں اور تکلیفوں کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، اور منزل کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔